بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں باوسیم الحسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں گجر خان رنگ۔ خواجگان چشت کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ولادت باسعادت رمضان شریف کے آغاز میں ملتان شریف کے ایک قصبہ کوہوتوال میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی کمال الدین تھا، جن کا تعلق کابل کے ایک شاہی خاندان سے تھا۔ فرید الدین گنج شکر کی تعلیم و تربیت میں آپ کی والدہ محترمہ بی بی کرسم خاتون کا بڑا ہاتھ تھا، جو کہ رابعہ یاسر اور بہت بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں۔ آپ کی دعائیں مستجاب الدعوات کا درجہ رکھتی تھیں۔ آپ نے 12 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور پھر بعد میں دینی تعلیم کی غرض سے کوہوتوال سے ملتان کا رخ کیا۔ ملتان چونکہ اس وقت بغداد شریف کی طرح علماء اور مشائخ کا مرکز تھا، ملتان کے محلہ سرائے حلوائی میں مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں آپ نے دینی تعلیم شروع کی اور کتاب نافع سے استفادہ کرنے لگے۔ آپ بڑے ذہین تھے اور علم دین سیکھنے کا جذبہ جاگزی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور عربی کی دیگر کتابیں پڑھ لی۔ اس مسجد میں ایک دن حضرت خواجہ بختیار کاکی تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرید الدین مسعود دل جمی کے ساتھ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے جواباً عرض کیا کہ کتاب نافع۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ نافع سے تمہیں کیا نفع ہوگا؟ آپ نے عرض کی کہ نہیں، میں تو بس آپ کی نظر کیمیا کا متمنی اور محتاج ہوں، اور نفع تو مجھے آپ کی قدم بوسی اور فیضان نظر سے ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ خواجہ بختیار کاکی کے قدموں میں گر گئے۔ خواجہ صاحب اس اظہار خیال سے بے حد خوش ہوئے، اٹھایا، سینے سے لگایا اور بیعت فرمائی، اور ساتھ فرمایا ظاہری تعلیم کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وقت بیعت سلسلہ سہروردیہ کے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بھی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ بعد از بیعت جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی واپس دہلی جانے لگے تو فرید الدین نے بھی دہلی آنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن خواجہ صاحب نے ابھی تکمیل علوم و فنون کی تلقین کی اور فرمایا کہ بے علم درویش بعض اوقات نہایت خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تکمیل علوم کے بعد آپ غزنی، بغداد شریف، افغانستان اور بدخشان وغیرہ کی سیاحت کرتے رہے، اور بغداد شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار اقدس پر خصوصی طور پر حاضری دی
اور روحانی فیض حاصل کیا۔ دوران سیاحت مختلف علاقہ کے اولیاء کرام اور علماء سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ظاہری و باطنی علوم سے استفادہ کرتے رہے۔ اسی زمانہ میں آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجل سنجری، شیخ سیف الدین بخردی، شیخ سیف الدین خضروی، شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری ایسے اولیاء کرام و بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی میں اپنے شیخ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی خدمت اقدس میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کے آنے سے خواجہ صاحب کو انتہائی خوشی و مسرت ہوئی اور آپ کو حجرہ خاص سے نوازا گیا، اور خواجہ صاحب آپ کی روحانی تربیت، باطنی اصلاح اور سلوک کی منازل طے کروانے کے لیے مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد دہلی میں آپ کی شہرت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کے حجرہ مبارک کے باہر آپ کی زیارت کے لیے لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم ہونے لگا۔ آپ نے اس ہجوم اور شہرت کو پسند نہ کیا اور ہانسی تشریف لے گئے۔ آپ نے کچھ عرصہ اج شریف میں بھی قیام فرمایا۔ رخصت کرتے وقت آپ کے مرشد خواجہ بختیار کاکی نے آپ سے فرمایا کہ تم میرے وصال کے وقت پر میرے پاس نہیں ہو گئے، لیکن 2-3 روز کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے ضرور آؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خواجہ صاحب کے وقت وصال آپ ہانسی میں ہی قیام فرما تھے۔ وصال کی خبر ملی تو فوری دلی تشریف لائے، فاتح خوانی کی اور مزار اقدس کی زیارت کر چکے تو قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کی وصیت کے مطابق امانتیں، جن میں خرقہ خلافت، عصا، نالین اور مسلح وغیرہ تھے، فرید الدین سرکار کو عطا کی۔ ان دنوں دیپال پور اور اس سے ملحقہ علاقے کفر و شر کے گڑھ بنے ہوئے تھے۔ حکمران اسلام سے کوسوں دور اور لوگ بہرہ روی کا شکار، اور فقراء اور مشائخ و عظام کے سخت خلاف تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ظلم و ستم کے خاتمہ اور لوگوں کو راہ راست پر لانے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے دیپال پور کے قریب علاقہ اجودن میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قیام فرمایا، جہاں آپ نے مکان اور مسجد تعمیر کروائی اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ ایک بار بہتے ہوئے دریا کی روانی دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، کیسا پاک پتن ہے۔ اس دن سے ہی یہ علاقہ پاک پتن شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ شروع میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں کی اکثریت کٹر قسم کے ہندو افراد کی تھی،
جنہوں نے آپ کو بہت ستایا اور بے رخی کا مظاہرہ کیا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور استقامت کے ساتھ اپنے کام پر ڈٹے رہے، کیونکہ آپ کا مقصود صرف اور صرف رضا الہی تھا، نہ کہ جاؤ حشمت و شہرت۔ آپ نے عبادت، ریاضت، علمی تدبر، فہم و فراست اور حسن اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ یقیناً کسی کو اپنا بنانے کے لیے بے لوث محبت اور حسن اخلاق سے بڑا کوئی اور نسخہ نہیں۔ دین اسلام کے سلسلہ میں مسلسل جدوجہد کے بعد آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اس قدر متلاشیان حق آپ کے در دولت پر حاضر ہوئے کہ آدھی رات تک آپ کے ہجوم رہتا۔ آپ سب کے ساتھ محبت و اخلاص، خندہ پیشانی، مساوات سے پیش آتے، سب کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے، غربا اور مساکین کی مدد کرتے، اپنے در سے کسی کو خالی نہ جانے دیتے۔ آپ کے اسی حسن عمل سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہونے لگے۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے پنجاب میں 35 ذاتوں اور گوتوں کو مسلمان کیا۔ ایک مجلس میں آپ نے صوفی کے متعلق فرمایا کہ حقیقت میں صوفی وہ ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے تمام چیزیں صفائی قبول کریں اور اسے کوئی چیز زنگ آلودہ نہ کر سکے۔ 5 محرم الاحرام بمطابق 668 ہجری کو آپ پر بیماری کا غلبہ ہوا۔ آپ نے نماز عشاء باجماعت ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر سجدے میں سر رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے لگے، اور اسی حالت آپ نے دنیا فانی سے رخت سفر باندھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 5 محرم الحرام کو انتہائی عقیدت و احترام اور شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ کے مزار اقدس سے ملحقہ بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے، جس میں سے گزرنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ عرس کی تقریبات میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے زائرین آپ کے آستانہ پر حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل گجر خان رنگ کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں۔